تو جب آدمی قبلے کی طرف کھڑا ہوگا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ پاؤں کا رخ یوں ہو، یہ قبلہ ہے، اگر پاؤں یوں ہونے چاہیے، یوں نہیں ہونے چاہیے۔ آپ غور کریں، عموماً لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں پر غور کیا کرنا ہے؟ اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، میں اپنے اوپر غور کروں کہ ہمارے پاؤں یوں نہیں ہونے چاہیے، ہمارے پاؤں یوں سیدھے ہونے چاہیے۔ آج یہ عرض کرنا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 1 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 1 ہاتھ مراد یہ 4 انگل، یہ جیسے میں نے رکھا ہوا ہے، یہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے کم از کم۔ یہ اس کے لیے کہا ہے جو بالکل ماسٹر صاحب کی طرح سمارٹ بندہ ہو، کہ 4 انگلی بھی اگر وہ فاصلہ کر لے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ نے سمارٹ باڈی دی ہے ان کو۔ لیکن جو لوگ بھاری ہوتے ہیں ان کے لیے وہ تو 4 انگلوں کا فاصلہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے حکم یہ کہ جتنا فاصلہ وہ بآسانی رکھ کر ریلیکس ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نماز میں ان کا دھیان بٹے نہیں، پریشان نہ ہو، اتنا فاصلہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ اور 5ویں، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہے، یہ بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے سووا صفوفکم، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی کر لو، تو صف کا سیدھا ہونا سنت ہے۔ اور سیدھی بھی ایسی ہو کہ جب صف کھڑی ہو تو سامنے سے اگر تیر گزارا جائے تو سب آدمی کے سامنے سے گزر جائے اور کسی کو لگے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً وہ صف کھڑی کر کے پھر ہاتھ سے تیر پکڑ کر اسے سیدھا کرتے تھے تاکہ بالکل ایک لائن میں کھڑے ہوں۔ تو صف سیدھی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ یوں قبلہ ہے، لوگ سارے ادھر منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ صف بچھی ہوئی نا، یہ ساری صف ہے، یہاں لوگوں کے پاؤں ہیں اور ادھر منہ رخ ہے۔ تو یہ جو صف کے آخر والا حصہ ہے نا، یہ آخری حصہ، سب کی ایڑیاں یہاں ہونی چاہیے، اس کو ایڑی کہتے ہیں، یہ ایڑی ہے۔ ایڑی کا پیچھے والا حصہ یہ صف ہے، تو پیچھے والا حصہ یہاں ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ یہاں اس طرح منہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو سب کی ایڑیوں کا پچھلا حصہ یہاں پر ہو۔ آگے پھر کسی کا پاؤں چھوٹا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، آگے تو فرق پڑے گا، تو انگلیاں برابر نہیں کرنی، ایڑی برابر کر لینی ہے تو برابر ہو جائے گا۔ اور بعض جگہ صفوں میں موٹی پٹی لگی ہوتی، یہ ہماری تو خیر کافی چوڑی پٹی ہے، یہاں تو بالکل بآسانی پتہ چل جاتا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ سفید پٹی ہے، یہاں پر پاؤں آ جانا چاہیے، تو یہ سب کی لائن سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن بعض جگہ کالی پٹی ہوتی ہے، تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، اس میں وہ لوگ اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کے اگلے کنارے پر ایڑی رکھنی ہے یا پچھلے کنارے پر رکھنی ہے۔ تو یہ عام طور پر جو بنایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی پٹی پر آپ مثلا اتنی چوڑی یہ پٹی جا رہی ہے، یہ یوں سمجھ لیں یہ چوڑی پٹی ہے، تو پاؤں یہاں نہیں ہونا چاہیے، ایڑی اس کی پاؤں یہاں ہونا چاہیے، کوئی مسئلے کی چیز نہیں ہے، یہ صف سیدھی کرنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ امام صاحب خود بتا دیا کریں بھی پچھلے کونے پر آپ سارے ایڑی رکھ لیں۔ اور 6ٹھی سنت یہ ہے کہ صف کے درمیان خلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سد الخلل، کہ جب صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہو تو درمیان میں جو خلا ہے اس کو پر کر لیا کرو، تو درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہے، پاؤں کا خلا نہیں، پاؤں میں تو خود بخود خلا آ جائے گا، آدمی کندھے سے کندھا ملا لے تو 2 آدمیوں کے درمیان سے گزرنے کی جگہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں آدمی اگر گزرنا بھی چاہے تو 2 آدمی آپس میں ملے کھڑے ہوں، تو 2 آدمی مل کر کھڑے ہوں تاکہ درمیان میں خلا نہ رہے۔ یہ تیسری سنت ہے کہ آدمی اس طرح آپس میں مل کر کھڑا ہو کہ خلا نہ رہے۔ تو یہ جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں، خاص طور پر بڑی نمازیں، جمعہ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، تو لوگ بڑا مجمع ہوتے پیچھے سے آگے آ رہے ہوتے ہیں، بعد آگے جگہ خالی ہوتی ہے، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ صف کے درمیان جگہ خالی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔